سامنے پیش کیا گیا کہ یہ دیکھو یہ چابی لے لو خزانے کی، اور میں اپنے شہزادی کی شادی تم سے کر دوں گا، تم عیسائیت قبول کر لو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کردہ غلام کہتا ہے کہ تم ساری حکومت میرے سپرد کر دو، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ جو محمد کا غلام ہو وہ کبھی دولت کا غلام نہیں ہو سکتا، کبھی عورت کا غلام نہیں ہو سکتا۔ محمد عربی پر جان چھڑکنے والے کسی اور کو اپنی خاطر میں نہیں لا سکتا۔ تو جس طرح ان حضرات نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت ہر حال میں کریں، ہم کسی کے ٹکڑے کے محتاج نہ ہوں، ہم غیرت سے مر جائیں لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ جو گزر جاتا تھا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا ان لوگوں نے ایمان تبدیل کر دیا؟ صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی، کیا انہوں نے ایمان تبدیل کر دیا؟ نہیں، ایمان کو نہیں بدلا، بلکہ ایمان ان کا اور مضبوط ہوا۔ دیکھیے حالات کی چکی میں جب ایمان پستا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب دولت میں عیش میں پلتا ہے کوئی شخص، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا، آپ اگر کہیں تو سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیا جائیں، آپ اگر چاہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، آپ کے ساتھ ساتھ یہ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے یوں فرمایا میں تو یوں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اے رب تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کروں تو میں اس پر صبر کروں۔ صبر پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے، اور شکر پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ ہر حال میں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں لڈو دیے ہیں، ہم کسی بھی حال میں ناکام نہیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور چوتھی چیز جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَىٰ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ وہ پیدا ہوا کافر کے گھر میں، کافرانہ ماحول میں زندگی گزارا، لیکن مرنے کا جب وقت آیا تو ایمان قبول کر کے پھر وہ دنیا سے گیا۔ اور دیکھیے ایک پوری عالمی سازش چل رہی ہے مرتد بنانے کی۔ کوئی قادیانی، کوئی پرویزی بن کر آتا ہے، کوئی لو میرج کرتا ہے، محبت کے جال میں پھانس کر کے آپ کا ایمان غارت کر دیتا ہے، ایمان تباہ کر دیتا ہے۔ بہت سے نوجوان بچیاں ہیں، بہت سے نوجوان بچے ہیں، وہ فیس بک پر غلط عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور محبت کے چکر میں اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اب سے کچھ چند سال پہلے حال یہ تھا کہ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم سے اگر عشق ہو جاتا تھا تو جب تک کوئی ایمان قبول نہ کر لے کوئی مسلم بہن اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب حالت الٹ گئی ہے، اب حال یہ ہے کہ یہ اپنا ایمان چھوڑ کر کے غیر مسلم بن جاتی ہے، نکاح کر لیتی ہے اور سمجھتی کہ ہم نے اچھا کیا، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھیے ایک گروپ چل رہا ہے، مسلم شہزادیاں، یہ گروپ جو ہے غیروں نے بنایا ہے۔ اب مسلمان لڑکیوں کو پتہ نہیں ہے، اپنا فیس بک پر دیکھا رہی ہے تو بہت اچھا گروپ ہے مسلم شہزادیاں، میں بھی تو مسلم ہوں، میں بھی شہزادی بن جاؤں، اور چنانچہ اس گروپ میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر عشق معاشرہ چلتا ہے، اور پھر نتیجہ یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ وہ اپنا اسلام چھوڑ کر اسی کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ تو مسلم بچیاں، ایک تو مسلم بچیوں کے ہاتھ میں موبائل اس وقت تک نہ دیا جائے جب تک کہ ان کی شادی نہ ہو جائے، اس سے پہلے ان کو موبائل نہ دیا جائے۔ آج ہر آدمی ذرا سی بات پر بیٹی کو بھی موبائل دے دیا، بیٹے کو بھی موبائل دے دیا، بیوی کو بھی موبائل، سب کو موبائل دے دیا، سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں۔ آج تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے، دینی بات پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن بس ایک طرف آٹا گوندھ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے اپنا سین چل رہا ہے، دوسری طرف قوالی چل رہی ہے، گانے سن رہی ہے۔
بالکل حالت ہی بدل گئی۔ کبھی مسلم گھرانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، نماز عشاء کے بعد وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی تھی، ایک طرف آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی، دوسری طرف قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، ایک طرف کھانا بنا رہی ہوتی تھی، دوسری طرف قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آپ پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے بچیوں کا، عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ بے تکلف گھر کا کام کاج کرتی ہوئی 15 پارے 10 پارے پڑھ لیتی تھی۔ آج ہمارا کیا ہو گیا؟ موبائل پر پڑھنے سے کیا موبائل دیکھنے سے ہم کو ثواب ملے گا؟ لیکن اس موبائل نے ہمارے ایمان کو غارت اور تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے بچیں۔ بہرحال ارتداد کی ایک چیز ہے جس سے آدمی مرتد ہو رہا ہے، وہ ہے نفسانی خواہش۔ نفسانی خواہش کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مؤذن منارے پر چڑھتا ہے اور منارے پر اذان دینے کے لیے چڑھا، اور بغل میں ایک عیسائی لڑکی پہ نظر چار ہوتی ہے اور نیچے اترتا ہے اور اس کے دروازے پر پہنچ کے دستک دیتا ہے۔ اندر سے لڑکی آتی ہے کہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے، میں تجھ سے شادی کروں گا۔ کہا بھئی کیسے تم چلے آئے؟ وہ چاہتا ہے کہ اسے زبردستی کرے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرے۔ وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ دیکھو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا میرا باپ جانے گا تو وہ ناراض ہوگا، ایسا کرو کہ میرے باپ کے۔ اس نے کہا کہ میں عیسائیت قبول کر لوں گا، کیا پریشانی ہے؟ کہا ایسے کیسے سمجھ لیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ تم یوں ہی جو ہے کہہ رہے ہو کہ میں عیسائیت قبول کر لوں اور جو ہے میں تم مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، پھر بعد میں تم اپنے اسلام کی طرف چلے جاؤ۔ جب تک تم سور کا گوشت نہیں کھاؤ گے تب تک میں تم کو پکا نہیں سمجھوں گی۔ چنانچہ سور کا گوشت کھاتا ہے، پھر وہ شراب پلاتی ہے اور شراب پلا کہتی جاؤ اس پر آرام کرو۔ اس کے بعد وہ باہر جاتی ہے، اس کا باپ آتا ہے اور اسے یہ بتاتی ہے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ اوپر سے گر چکا ہے اور گر کے مر چکا ہے، اور ایمان پر نہیں، کفر پر، عیسائیت پر اس کی وفات ہو گئی، حرام کھا کر کے دنیا سے گیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی۔ دوسرا سبب جو ہے وہ دولت، اور دولت کی خواہش میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ہم دولت کی لالچ میں نہ پڑیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کریں، اسی پر قناعت کریں۔ 3 باتیں میں بتایا تھا۔ تیسرا وہ شخص جو کفر پر اس کی موت آئی، میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ پیدا ہوا تھا مومن گھرانے میں اور زندگی گزارا اسی پر، اور موت آئی ہے کفر پر۔ اس کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت 3 منہاج العابدین میں ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، منہاج العابدین میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 ساتھی حج کرنے کے لیے چلے، راستے میں ایک عیسائی بستی پر گزر ہوا اور ایک سے نگاہ چار ہوئی۔ ایک عابد کہنے لگا کہ میں تو یہی رکتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ وہ بہانے بناتے رہا ہے، کہا کہ میں کل آ جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں گا۔ ساتھیوں نے انتظار کیا اور پھر جب دیکھا کہ نہیں جا رہا تو وہ چلے گئے حج پر۔ اب جس لڑکی سے اس کو عشق اور تعلق ہو گیا تھا، اس کا باپ گھر آیا، یہ اس کے گھر پہنچا اور کہتا ہے کہ میرا اس سے عشق ہو گیا ہے، تم اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو۔ باپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس کا مہر نہیں دے پاؤ گے۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا مہر یہ ہے کہ تم کو اسلام چھوڑنا پڑے گا، عیسائیت اختیار کرنی پڑے گی۔ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ عشق اور خواہش کے چکر میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو اختیار کر لیا، اور پھر نکاح ہوا، اس کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، عیسائیت پر ہی مر گیا۔ اب اس کے 2 ساتھی جب حج کر کے واپس ہوئے تو سوچا کہ ہمارے ساتھی کا حال پوچھیں کہ ساتھی کس حال میں ہے۔ اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ہاں اس نے نکاح کر لیا تھا، اس سے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، 2 بچے پیدا ہوئے اور وہ مر چکا ہے۔ ساتھی پتہ لگا کر اس کے گھر پہنچے، اس کی گھر والی سے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ وہ اس کی قبر پر لے کر کے گئی۔ بچوں نے جب اپنے باپ کی قبر کو دیکھا رونے لگے، بیوی نے اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا وہ رونے لگی۔ یہ دونوں ساتھی جو اس کے اصل ساتھی تھے وہ رونے لگے۔ وہ بیوی بولی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟
ہمارا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، ہمارا شوہر تھا، ہماری کل کائنات وہی تھا، اس کی کمائی پر میرا گزر بسر تھا، وہ مر گیا، میرا سہاگ اجڑ گیا، میرا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ بچے تو اس لیے رو رہے ہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کوئی کمانے والا نہیں، یہ یتیم ہو چکے ہیں، یتیمی کا داغ ان کے سر پہ لگ چکا ہے، یہ رو رہے ہیں، ان کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم رو اس لیے رہے ہیں، یہ ہمارا بڑا باکمال ساتھی تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، نماز پر نمازیں پڑھتا تھا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی اس کی ادا ناپسند ہوئی کہ اللہ نے ایمان کو چھین لیا، آج کفر پر دنیا سے گیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی آخرت کو اجاڑ لیا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اب تو وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلے گا، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ بیوی کے اوپر یہ باتیں اثر کر گئیں اور اس بیوی نے کہا ایسا کرو تم لوگ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس عیسائی لڑکی نے اسلام قبول کیا، بچوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے دنیا سے گئے۔ بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر اس عورت کی وفات ہوئی۔ دیکھیے جو مومن گھرانے میں پیدا ہوا تھا وہ کافر ہو کے دنیا سے گیا، اور جو لڑکی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہ مومن ہو کے دنیا سے گئی، وہ کافر ہو کے دنیا سے گیا، اور اس کے جو بچے تھے وہ مومن ہو کر کے دنیا سے گئے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بہت غیرت والا ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی ہیں، زبردست عالم تھے، ان کا ایک پڑوسی تھا، جب اس کی وفات ہو گئی حضرت نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا لالا جی یہ تو آپ کی جگہ نہیں ہے، تو ہماری جگہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے مولانا صاحب آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے ویوہار کو دیکھ کر، آپ کی عبادت کا ذوق و شوق دیکھ کر ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کا دھرم سچا ہے، آپ کا ایمان سچا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے ہم نے انکہی کہہ لی تھی، یعنی ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تھا، اس لیے اللہ نے ہم کو جنت عطا فرما دی۔ تو دیکھیے پیدا ہوئے تھے کافر کے گھر میں لیکن ایمان پر وفات ہو رہی ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم پیدا ہو مومن کے گھر میں، زندگی گزاریں ایمان والا بن کر، پھر بھی ہم سے ایمان چھن چکا ہو۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو علماء سے محبت رکھیں، علماء سے ربط رکھیں، اہل اللہ سے اپنا تعلق رکھیں، کہیں بھی کوئی دین کی بات کہی جائے پروانہ وار آپ وہاں سننے کے لیے چلے جائیں، خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی لے جائیں تاکہ وہ دین کی بات سن لیں، اپنے گھر میں تعلیم کریں، اپنے گھر میں قرآن کے ترجمے پڑھیں، اپنے گھر میں بہشتی زیور پڑھیں، بزرگوں کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کے دل سے شکوک شبہات دور ہو۔ آپ کے دل میں بھی اگر کہیں سے شک شبہ ہو جائے تو کسی عالم کے پاس پہنچ کر کے آپ اس سے معلوم کر لیں، اپنا شک شبہات دور کر لیں۔ اگر شک شبہات دور نہیں ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جس طرح کبھی ڈاکٹر علاج کرتا ہے دماغ کا اور پیر اس میں مثال کے طور پر فالج کا اثر ہوا ہے اور پیر سے چلا نہیں جا رہا، وہ دماغ کا علاج کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیر خراب ہے، آپ دماغ کا علاج کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا دیکھیے آپ کے دماغ کی جو نس ہے جب وہ صحیح ہو جائے گی تو آپ کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، گرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ یقین کرتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب صحیح کر رہے ہیں۔ ایسے یوں بھی سمجھیں کہ اگر کوئی حکم اللہ کا آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ہمارے دماغ کی کمزوری ہے، اللہ کا جو حکم ہے اپنی جگہ پر سچ ہے اور حق ہے، اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی ہی آیت میں قرآن میں اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن کے کسی حکم میں کبھی بھی کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔